السلام علیکم، ویلکم ان میربس کچن وتھ ہیلتھ ٹپس۔ فرینڈز، آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹی کیک کی ریسیپی۔ بالکل پرفیکٹ ریسیپی شیئر کروں گی، کمپلیٹ گائیڈ کروں گی کون سی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کیک ہارڈ ہو جاتا ہے، سافٹ نہیں بنتا، کچا رہ جاتا ہے، اچھے سے بیک نہیں ہوتا یا پھٹ جاتا ہے۔ تو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی، ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ کا کیک بھی بالکل پرفیکٹ بنے۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک جگ میں ہم لے لیں گے 1 کپ سوجی۔ تو یہ کیک ہم سوجی سے بنا رہے ہیں، اس لیے بہت ہیلدی کیک بنے گا۔ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ½ کپ چینی اور 1/3 کپ ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے۔ تو آئل آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں، نارمل جو کوکنگ آئل ہم یوز کرتے ہیں، بس خوشبو والا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں ہم ½ کپ دودھ ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ میں نے پورا ½ کپ دودھ ایڈ کیا ہے تاکہ ہماری سوجی اور چینی اچھے سے گرائنڈ ہو سکیں۔ تو بس اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے، ہلکا سا مکس کر لیں گے تاکہ ایزیلی یہ گرائنڈ ہو سکے۔ تو یہاں پر ہمارا بیٹر جو ہے وہ اچھے سے گرائنڈ ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ابھی یہ پرفیکٹ کنسسٹنسی لگ رہی ہے، لیکن ہمیں اس کو ریسٹ دینا ہے تاکہ جو سوجی ہے وہ اچھے سے پھول جائے۔ تو سوجی کو ریسٹ دینا بہت ضروری ہے، تو آپ 1 گھنٹہ کے لیے اس کو ریسٹ دیں یا منیمم ½ آور کے لیے اس کو ضرور ریسٹ دیں۔ تو ساتھ ہی ہم کیک کے لیے مولڈ تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے ریکٹینگل شیپ کا ایک لے لیا ہے مولڈ، اور اس کو ہم آئل سے اچھے سے گریس کر لیں گے، اس کی سائڈز بھی ہم اچھے سے گریس کر لیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس بیکنگ پیپر ہو تو آپ وہ اس میں لگا دیں، اور اگر نہیں ہے تو دین بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو بس اچھے سے گریس کر لیں تو یہ ایزیلی اس میں سے کیک ڈی مولڈ ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو مولڈ ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ہماری سوجی کو ریسٹ پہ رکھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے سوجی اچھے سے پھول چکی ہے، اس نے دودھ کو سوک کر لیا ہے، اور دیکھیے یہ کافی ٹھیک ہو چکی ہے۔ لیکن ہمیں اس طرح کا بیٹر نہیں چاہیے، اگر آپ اس کو اسی طرح سے بیک کر لیں گے تو آپ کا کیک ہارڈ بن جائے گا۔ تو آپ کو اس میں اب دودھ ایڈ کر کے اس کو مزید پتلا کرنا ہے، ایک ریبن فلوئی کنسسٹنسی میں لانا ہے تاکہ ہمارا کیک جو ہے وہ بالکل سافٹ بنے۔ تو بس ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس۔ تو دیکھیے اس طرح کی ہمیں کنسسٹنسی چاہیے۔ اب یہ بالکل پرفیکٹ کنسسٹنسی میں آ چکا ہے، دیکھیے ریبن فلوئی کنسسٹنسی میں ہے۔ تو اب اس میں ہم ریمیننگ انگریڈینٹس ایڈ کر دیں گے۔ تو 1 ٹی اسپون اس میں ہم بیکنگ پاؤڈر ایڈ کر دیں گے، ½ ٹی اسپون بیکنگ سوڈا، اور ½ ٹی اسپون ہی ہم اس میں ونیلا ایسنس ایڈ کر دیں گے۔ ونیلا ایسنس جو ہے وہ کمپلیٹلی آپشنل ہے، آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بس کٹ اینڈ فولڈ میتھڈ سے اس کو ہم سافٹ ہینڈ سے اچھے سے مکس کر لیں گے، اوور مکسنگ نہیں کرنی۔ تو بس اب اس بیٹر کو ہم شفٹ کر لیں گے مولڈ میں، اور اس کو ہم 2 سے 3 بار اچھے سے ٹیپ کر لیں گے تاکہ جو بڑے ایئر ببلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں۔ تو یہاں پر میں نے بیکنگ اوون کو پری ہیٹ کر لیا تھا 10 منٹس کے لیے 170 ڈگری سیلسیس پہ۔ اگر آپ پتیلے میں بنانا چاہیں تو سیم پتیلے کو بھی آپ لو ٹو میڈیم فلیم پر 10 منٹس کے لیے پری ہیٹ کر لیں۔ تو یہاں پر میرے کیک کو بیک ہوتے ہوئے 25 منٹس میں میرا کیک جو ہے وہ بالکل پرفیکٹلی کوک ہو چکا ہے۔ تو جو ٹائمنگ ہے کیک کی وہ ویری کرتی ہے آپ کے اوون پر بھی، اوون کی کیپیسٹی پر بھی۔ تو کچھ اوون میں یہ 30 to 35 منٹس لے لیتا ہے بیک ہونے میں، لیکن میرے اوون میں 25 منٹس میں یہ بہت ہی پرفیکٹلی کوک ہو جاتا ہے، بیک ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو نکال لیں گے۔ تو میں نے ٹوتھ پک انسرٹ کر کے اس کو چیک کر لیا تھا، تو یہ بالکل پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے۔ تو اسپیچولا کی مدد سے ہم اس کی سائڈز جو ہیں وہ ہٹا لیں گے، اور اب اس کو کر لیں گے ڈی مولڈ۔ تو کیک کو آپ نے پہلے ٹھنڈا ضرور کر لینا ہے، گرم کیک کو آپ مت چھیڑیں ادروائز آپ کا کیک ٹوٹ سکتا ہے۔
तो यहाँ पर मेरा केक ठंडा हो चुका था, तो देखिए बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो चुका है और माशाल्लाह से परफेक्ट केक बना है, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी आप देख सकते हैं। तो अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो मैं सिंपल इसको स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। आप इसको इवनिंग स्नैक्स में भी टी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और देखिए इसकी फाइनल लुक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत खुशी होती है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप भी मेरे तरीके से ये टी केक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके टी केक्स कैसे बने। तो मैं आपको ये तोड़ कर भी चेक करवाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए मेरे तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।